آج دن میں امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، جس کے جواب میں ایران نے مختلف خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں اور امریکی تنصیبات کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے کیے جانے والے ایران پر ہونے والے حملوں میں پاسداران انقلاب کے اہلکاروں کے جاں بحق ہونے کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ معصوم شہریوں کو بھی نشانہ بنایا ہے، اسکول کی طالبات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب تازہ ترین خبر یہ ہے اس سارے معاملے میں کہ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے۔ یورپی نیول مشن اور یورپی یونین میری ٹائم نے تصدیق بھی کی ہے کہ ایران نے VHF پر آبنائے ہرمز سے گزرنے والی بحری جہازوں کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ اس وقت کسی جہاز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مبینہ طور پر یہ پیغام ایران کے پاسداران انقلاب فورس نے بھیجا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یورپی نیول مشن نے بتایا ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز بند ہونے کی اطلاع جہازوں کو دے دی ہے۔ اب پچھلے چند گھنٹوں سے جو بمباری کارروائی اور جوابی کارروائی جاری تھی، اس کے بعد یہ پیش رفت سامنے آئی ہے کہ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس سے متعلق یورپی نیول مشن اور یورپی یونین میری ٹائم نے تصدیق کی ہے کہ ایران نے VHF پر آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ اس وقت کسی جہاز کو بھی آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مبینہ طور پر یہ پیغام ایران کی پاسداران انقلاب فورس نے بھیجا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے یہ بھی کہا ہے کہ یورپی نیول مشن نے بتایا کہ ایران نے آبنائے ہرمز بند ہونے کی اطلاع جہازوں کو دے دی ہے۔ اس وقت بریکنگ نیوز جیو نیوز پر آپ کے سامنے ہے۔ ایران اسرائیل تنازع سے متعلق جہاں پر شروعات امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کی گئی، ایران کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے جوابی کارروائی کرتے مختلف خلیجی ممالک میں امریکی تنصیبات اور امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس میں سعودی عرب، متحدہ امارات، قطر، بحرین اور دیگر ممالک شامل ہیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے۔ یورپی نیول مشن اور یورپی یونین کی جانب سے میری ٹائم کی تصدیق کی گئی ہے کہ ایران نے VHF پر آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ اس وقت کسی بھی جہاز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مبینہ طور پر یہ پیغام ایران کے پاسداران انقلاب فورس کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے بھی کہا ہے کہ یورپی نیول مشن نے بتایا ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز بند ہونے کی اطلاع پر جہازوں کو اس سے متعلق آگاہ کیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے آج ایران کے دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں کو نشانہ بنایا، مختلف شہروں میں حملے کیے۔ ان حملوں میں ایرانی وزیر دفاع امیر ناصر زادہ شہید ہو گئے۔ حملوں سے ایرانی صدارتی محل اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے کمپاؤنڈ کے قریب 7 میزائل بھی گرائے گئے۔ اب سے کئی گھنٹے پہلے پیش آنے والے واقعات ہیں جس کی آپ کو تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ایران نے کہا کہ صدر مسعود پزشکیان اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی محفوظ ہیں۔ اسرائیلی حملوں سے صوبے ہرمزگان میں 70 افراد شہید اور 90 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ شہر مناب میں جو حملہ کیا گیا اس سے اسکول پر حملے میں 85 طالبات شہید ہوئے ہیں۔ یہ اسرائیلی اور امریکی کارروائی کا نتیجہ ہے۔ شہر مناب میں اسکول پر حملے میں 85 طالبات شہید ہوئے۔ ایران نے اپنی فضائی حدود اس کے بعد بند کر دی ہیں۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ سروسز کو بھی بند کیا گیا ہے۔ تاہم تہران میں فضائی دفاعی نظام اس وقت فعال ہے۔ اسرائیلی حملوں کے بعد ایران نے بھی جوابی کارروائی کی۔ اسرائیل پر درجنوں میزائل اور ڈرونز سے حملہ کیا گیا، جس کی تفصیل سے جیو نیوز آپ کو آگاہ کر رہا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی میزائلوں نے تل ابیب اور حیفا سمیت کئی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل میں فوجی اور سیکیورٹی مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ اس کے ساتھ ایران نے خلیجی ملکوں قطر، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، اردن اور سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے کیے۔ بحرین میں ایرانی میزائلوں نے امریکی نیول بیس کو نشانہ بنایا۔ دوحہ میں العدید کا امریکی بیس دھماکوں سے گونج اٹھا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں بھی دھماکے سنے گئے۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست ابوظہبی میں امریکی فوجی اڈے پر ایرانی بیلسٹک میزائل سے حملے کیے گئے۔ میزائل کے ٹکڑے لگنے سے ایک شخص جاں بحق ہوا اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ شناخت پاکستانی شہری کی حیثیت سے ہوئی ہے۔ ابوظہبی کے ساتھ دبئی، مرینا اور پام آئلینڈ کے علاقوں میں بھی دھواں اور آگ کے شعلے دیکھے گئے تھے۔ متحدہ عرب امارات نے دبئی، ابوظہبی، شارجہ کے ایئرپورٹ سے فلائٹ آپریشن بند کر دیے ہیں۔ اس ساری تفصیل سے مسلسل وار روم سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے یہ کہا ہے کہ ان کی معلومات کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی زندہ ہیں۔ انہوں نے اس سے متعلق معلومات جاری کی ہے۔ کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیلی حملوں میں 1 یا 2 کمانڈر ضرور ہلاک ہوئے ہیں، لیکن زیادہ تر ایرانی رہنما اور عہدیدار خیریت سے ہیں۔ اسرائیل نے اس سے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ تہران میں ان مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے جہاں اعلیٰ سیاسی اور سیکیورٹی شخصیات ہیں۔ ان مقامات کو
निशाना बनाने का मकसद इन शख्सियात को निशाना बनाना था। अब्बास अराक्ची जो कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनका कहना है कि ईरान कशीदगी को कम करना चाहता है और ऐसे किसी भी मंसूबे पर अमल दरामद के लिए तैयार है जिससे जंग बंदी मुमकिन हो। अराक्ची ने कहा है कि ओमान के वज़ीर ख़ारजा की गवाही पूरी दुनिया के सामने मौजूद है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात आखिरी दौर में मुआहदे के बिल्कुल करीब थे। अमेरिकी सदर ट्रंप के लिए ईरान का पैगाम है कि ईरान में हुकूमत का खात्मा मिशन इम्पॉसिबल है। उन्होंने कहा कि ईरान का अमेरिका से फिलहाल कोई राबता नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका बातचीत करना चाहता है तो अमेरिका को मालूम है कि कैसे राबता किया जाए। बातचीत के लिए ज़रूरी है कि पहले हमले रोके जाएं। ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम की ज़मानत देने वाला जौहरी मुआहदा किया जा सकता है। अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान के पास अमेरिकी सरजमीन को निशाना बनाने की सलाहियत नहीं है। हम जियो न्यूज़ की खसूसी नशियात में वॉर रूम से आपको तमाम तर अहम मालूमात से आगाह करेंगे। पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में जियो न्यूज़ के नुमाइंदों से भी बात करेंगे और इस वक्त हम बात करेंगे सहाफ़ी जॉन हुसैन जो कि ईरान में मौजूद है, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। ईरान जिस तरह से ईरान पर हमला किया गया, उसके बाद ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई। जॉन हुसैन, इस वक्त दारुल हुकूमत तेहरान और दीगर शहरों से क्या खबरें आ रही हैं, वहाँ पर क्या हालात हैं, ईरान की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? इस वक्त सिचुएशन ये है कि ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है इस वक्त अमेरिका और इजराइल की तरफ से ऑफिशियल्स और अवाम दोनों में ये चीज़ ऑब्वियसली पहले से 12 दिन की जंग की वजह से अनएक्सपेक्टेड नहीं था कि अटैक हो सकता है नेगोशिएशंस के कवर के अंडर। तो प्रेपरेशंस जो थी वो ज़्यादा थी बनिस्बत 12 डे वॉर की। अगर बात करें सिचुएशन के अंदर हमले की जो इजराइल और यूएस ने करने की कोशिश की, उसके अंदर मसूद पेज़ेश्कियान जो प्रेसिडेंट है ईरान के, उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के ऊपर जो ऑफिस है उनका, उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की। उसके साथ साथ जो जुडिशरी के चीफ हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की और स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट कालीबाफ उनको निशाना बनाने की कोशिश की। उसके साथ साथ मुख्तलिफ फॉर्मल ऑफिशल्स भी हैं, फॉर एग्जांपल अहमदीनेजाद को भी कोशिश की। लेकिन अकॉर्डिंग टू द पीपल आई हैव स्पोकन टू एंड अकॉर्डिंग टू वेरिफिकेशंस प्रोवाइडेड बाय द स्टेट इटसेल्फ, जो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप है वो अभी भी सेफ है। दे आर ऑल सेफ और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। बहरहाल यहाँ पे एक स्कूल में छोटी बच्चियाँ जो हैं वो यूएस और इजराइल की बम्बार्डमेंट की वजह से शहीद हो गई हैं और जो फाइनल नंबर है अबाउट द लॉसेस वो बाद में ही सामने आ सकता है कि कितनी एग्जैक्ट नंबर्स टैली होते हैं हॉस्पिटल से और दूसरे ज़राए से। जॉन हुसैन, ईरान के अंदर क्या हालात हैं और क्या नुकसान का दावा किया गया और हकीकत में क्या नुकसान हुआ? आपने बताया ईरान ने फिर जो जवाबी कार्रवाई की है उससे मुताल्लिक मौक़िफ़ क्या है ईरानी हुकाम का? अगर ईरान के रिस्पांस की बात करें तो ईरान ने ट्रू प्रॉमिस 4 जो लॉन्च किया, रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स इजराइल के ऊपर भी किए हैं। साथ ही साथ जो मुल्क अनफॉर्चुनेटली जो मुसलमान ममालिक अरब मुल्क इजराइल और यूएस को सपोर्ट कर रहे थे इस हमले के अंदर, डिस्पाइट ऑल ऑफ द एश्योरेंसेस दैट दे गेव कि उनका एयर स्पेस नेवल या लैंड जो है वो यूज़ नहीं होगा सपोर्ट में, उनकी बेसिस के ऊपर भी हमले किए गए हैं। उनके अमेरिकन बेसिस जो बने हुए उनके मुल्कों में उस पर हमले किए गए हैं। इसके अंदर बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, यूएई और इराक के अंदर कुछ बेसिस हैं जिनको निशाना बनाया गया है। फॉर एग्जांपल जो बहरीन के अंदर यूएस का 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स है और जो फेयर बेस है उसको निशाना बनाया गया है। कतर के अंदर अल उदैद बेस को निशाना बनाया गया है। कुवैत के अंदर आरिफ जान बेस है, अहमद अल जाबिर बेस है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर अल दफरा में, जबल अली में और फुजैरा में, ये 3 जगहों पे जो है वो ईरान ने किया है रिटेलिएट इन सारे बेसिस के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स के। अगर सेंटिमेंट की बात करें तो इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ऑफिशियल्स के मुताबिक जो सेंटिमेंट नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि यूएस से तो तवक्को थी कि वो अटैक कर सकते हैं, लेकिन ये जो अरब ममालिक को यूज़ किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने, वो जो था वो अनएक्सपेक्टेड था और समझा यही जा रहा था कि प्राइमरीली अटैक जो है वो इन्हीं कैरियर्स के थ्रू ही होगा। और ज़्यादा दूर चला गया है, वो 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज से ज़्यादा पीछे जा चुका है। जॉन हुसैन, आपका शुक्रिया। तफसील बता रहे थे कि ईरान में क्या वाक़यात हुए, ईरान ने जो रद्द-ए-अमल दिया उससे मुतालिक तफसील अब तक क्या सामने आई है। उन्होंने भी मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाले हमलों का जिक्र किया, वहाँ क्या वाक़यात पेश आए उसकी तफसील आपके सामने रखेंगे जियो न्यूज़ के इस वॉर रूम से एक ब्रेक के बाद।
آپ ایک بار پھر دیکھ رہے ہیں جیو نیوز پر خصوصی نشریات وار روم سے، جہاں پر بات ہو رہی ہے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے ایران پر حملوں کی، اور پھر اس کے بعد ایران کی جانب سے ہونے والی جوابی کارروائیوں کی۔ دبئی میں بھی حملہ کیا گیا۔ دبئی کا جب ذکر کریں، آج سب سے پہلے دبئی مرینا کے علاقے میں دھماکہ ہوا، اور غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق دبئی کے پام آئلینڈ کے علاقے میں بھی دھواں اور آگ کے شعلے دیکھے گئے تھے۔ دبئی، ابوظہبی، شارجہ کے ایئرپورٹ سے فلائٹ آپریشن معطل ہو گیا۔ تمام پروازوں کو متبادل روٹس پر جانے کا کہا گیا ہے۔ دبئی ایئرپورٹ پر سناٹے کا راج ہے۔ کیا ہوا ہے پچھلے چند گھنٹوں میں دبئی پر، اور وہاں پر دبئی میں اور متحدہ عرب امارات میں موجود امریکی تنصیبات پر یا امریکی اڈوں پر؟ اس سے متعلق آپ کو تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے سبت عارف۔ جی، مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بادل پھیلتے پھیلتے اب متحدہ عرب امارات بھی پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پر ابوظہبی اور دبئی میں آج پورا دن جو ہے یہ صورتحال رہی کہ یہاں مختلف علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں، زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں وقتاً فوقتاً۔ اور دبئی مرینا اور جو نیا دبئی کا علاقہ ہے، وہاں اب بھی یہ اطلاعات ہیں، وہاں کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ وہاں مختلف اوقات میں تھوڑی دیر بعد جو ہے دھماکے کی آواز سنائی دے رہی ہے، جو بالکل ہی ایک عجب اور مختلف صورتحال ہے متحدہ عرب امارات کی سیکیورٹی کو دیکھتے ہوئے۔ یہاں ایسا کبھی نہیں ہوا، اور ابوظہبی میں بھی یہی ہوا کہ جب آج یہاں پر حملہ کیا گیا ہے بیلسٹک میزائل سے، تو اس کے جو ٹکڑے تھے وہ گرے ہیں، اور اس سے ایک پاکستانی کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے۔ حکام نے یہاں پر یہی بتایا ہے کہ فی الحال جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کا آسمان اور اس کی سرزمین جو ہے مکمل محفوظ ہے۔ یہاں پر بیلسٹک میزائل کے جو توڑ ہے، جو دفاعی نظام ہے، اس کو مکمل طور پر ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے۔ البتہ صورتحال یہی ہے کہ لوگوں کو کہا گیا ہے حکام کی طرف سے کہ وہ اپنے گھروں کی طرف رہیں، اور مالز میں جو یہاں پر لوگ بہت زیادہ شاپنگ کرنے کی جستجو میں تھے، بہت زیادہ سامان، اشیاء خردونوش خریدنے کی کوشش میں تھے، ان کو بھی حکام نے یہ کہا ہے کہ پریشانی و فکر کی ضرورت نہ کریں، کہ متحدہ عرب امارات میں اشیاء خردونوش جو ہیں وہ وافر مقدار میں موجود ہیں۔ شکریہ تفصیل بتانے کے لیے۔ اماراتی فضائی دفاعی نظام سے متعلق جو متحدہ عرب امارات کا موقف سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا کہ ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلوں کو اور ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی جانی نقصان یا بڑے مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اماراتی وزیر دفاع نے اس سے متعلق بیان جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ میں روسی مشن کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ایران کی صورتحال پر ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے۔ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس مقامی وقت رات 11 بجے ہوگا۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گتیرز نے مشرق وسطیٰ میں فوجی کشیدگی کی مذمت کی، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ امریکہ اور اسرائیل کا ایران کے خلاف طاقت کا استعمال اور ایران کے خلاف طاقت کا استعمال ایران کی جوابی کارروائی بین الاقوامی امن اور سلامتی کو نقصان پہنچانے کا باعث ہے۔ اب بہت سے ممالک کی نظریں سلامتی کونسل کے اس ہنگامی اجلاس سے متعلق ہیں۔ نیو یارک میں ہم جیو نیوز کے نمائندے عظیم ایم میاں سے بات کریں گے۔ عظیم میاں، سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے متعلق کیا خبریں اب تک آئی ہیں، اور ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملے پر امریکہ میں رائے کیا ہے؟ کیونکہ اس متعلق کئی بیانات بھی سامنے آئے تھے، اور کئی امریکی شخصیات کی جانب سے بھی خدشات کا اظہار کیا گیا تھا کہ اگر ایران پر اس طرح حملہ کیا جاتا ہے تو اس کے کئی نقصانات ہو سکتے ہیں۔ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہے وہ شام کے 4 بجے مقامی وقت یعنی پاکستان کے وقت کے لحاظ سے تقریباً رات کے 1:30-2 بجے کے قریب جو ہے اس کا آغاز ہوگا۔ لیکن سلامتی کونسل جو ہے ابھی تک غزہ اور دوسرے معاملات میں بھی جس طرح سے ناکام رہی ہے، یہاں پر بھی بڑی بگ پاور پلے جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر بھی ابھی گفتگو ہوگی، مذاکرات ہوں گے، یہ سارا سلسلہ ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ جہاں تک امریکی رائے عامہ کا تعلق ہے، امریکی رائے عامہ اس لیے ڈیوائیڈڈ ہے کہ آج ہی نیو یارک ٹائم نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن بنیادوں پر یا جن 3 مفروضات کی بنیاد پر امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر حملہ کیا ہے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ 3 جواز انہوں نے پیدا کیے ہیں، اور 3 جواز یہ ہیں کہ ایران جو ہے وہ ایٹم بم بنا رہا ہے اور اس کے پاس یورینیم ہے، چند دنوں میں بنا لے گا، جو کہ غلط ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے بیلسٹک میزائل جو جہاں تک ایٹم بم کا تعلق ہے، اس کے بنانے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی ٹائم لگے گا، لہٰذا انہوں نے امریکی صدر نے جو 3 اپنی جو وجوہات پبلک کو بیان کی ہیں، ان میں وہ اسی طرح سے کوئی دم نہیں ہے جس طرح سے عراق میں جو ہے ایٹمی ہتھیاروں کا دعویٰ کیا گیا لیکن وہاں سے کچھ بھی نہیں نکلا تھا۔ تو اس لحاظ سے امریکی رائے عامہ جو ہے وہ خاصی ڈیوائیڈڈ ہے۔
اور اس میں ڈیموکریٹک پارٹی بھی ڈیوائیڈڈ ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ ایران کا بحری بیڑا جو ہے وہ وہاں پر سارا کام کر رہا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل نے یہ کوآرڈینیٹڈ یعنی ایک دوسرے کے تعاون، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر حملہ کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا عظیم میاں، نیو یارک سے بتا رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب سلامتی کونسل کے ہم اجلاس کے بعد کوئی پیش رفت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ جیو نیوز پر آپ وار روم سے خصوصی نشریات دیکھ رہے ہیں، جہاں پر بات ہو رہی ہے اس وقت مشرق وسطیٰ میں موجود کشیدہ صورتحال سے متعلق۔ آبنائے ہرمز کو بند کیا گیا ہے ایران کی جانب سے۔ اب سے کچھ دیر پہلے کا یہ تازہ ترین اقدام ہے، جس سے متعلق یورپی نیول مشن اور یورپی یونین میری ٹائم نے تصدیق بھی کی ہے۔ کہا کہ ایران نے VHF پر آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ اس وقت کسی بھی جہاز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا اقدام کیا گیا ہے ایران کی جانب سے۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے سینئر صحافی اور ماہر امور مشرق وسطیٰ منصور جعفر سے۔ منصور جعفر صاحب، اس وقت تو سب سے اہم خبر کچھ دیر پہلے تک یہ آئی آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے نتائج ہوں گے اور کیا نقصانات اٹھانے پڑ سکتے ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی وائٹل امپورٹنس کا ڈیسیژن ہے، اور اسٹریٹجیکلی یہ اس وقت اس کی توقع بھی کی جا رہی تھی ایران سے، کیونکہ ایران کے پاس جو اس وقت ٹوکنگ پوائنٹس موجود ہیں، خاص طور پہ بین الاقوامی جو نیویگیشن ہے، سی لائن نیویگیشن کو بند کرنے کے، یہ ان میں سب سے امپورٹنٹ ہے۔ یہ اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ تقریباً دنیا کی تقریباً 20% جو آپ کی LPG کی کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹیشن ہے وہ اسی لائن سے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے تقریباً 25% جو سی بورن آئل ٹریڈ ہے وہ بھی اینولی اسی آبنا سے گزر کر جو ہے وہ بین الاقوامی منڈیوں تک پہنچتا ہے۔ اور خود ایران کے لیے بھی ایک لائف لائن اس لحاظ سے ہے کہ یہاں سے اسی آبنائی کے ذریعے ایران اپنی جتنی بھی ٹریڈنگ ہے بین الاقوامی دنیا کے ساتھ، جس نوعیت کی بھی ہے، چاہے چین کو آئل کی سپلائی ہو، ڈیزل ہو، وہ تمام کی تمام اسی راستے ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اس کی بندش جو ہے وہ ایک بہت بڑا بھونچال لانے کا باعث بنے گی بین الاقوامی جو آپ کہہ لیجیے اسٹاک مارکیٹ، اور خاص طور پہ جو آئل کی پرائسز بڑھنے کا امکان ہے۔ اور یہ وہ ایک ایسا تھریٹ تھا کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایران ماضی میں دیتا رہا ہے، لیکن اس بار اس نے امپلیمنٹ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو، یعنی اپنے اس وقت جو سوورینٹی پر اس کے اٹیک کیا گیا ہے، اس کی جس طریقے سے ٹیریٹوریل جوریسڈکشن کو وائلیٹ کیا گیا ہے، اب وہ بڑا سخت اقدام جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے۔ اور اس اقدام کا میں سمجھتا ہوں بہت فار ریچنگ فال آؤٹ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں پوری دنیا کی جو عالمی منڈی ہے، شپنگ لینز ہیں، پوری انشورنس کمپنیز ہیں، وہ تمام کے تمام ان ساروں کے بزنس جو ہیں وہ آپ کو اس وقت شٹر ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک امریکہ کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے جو دھمکیاں دی جا رہی تھی ایران کو کہ وہ ایران کی بحری طاقت کو جو ہے وہ تاراج کر دیں گے، اب وہ سوچ کر اس آبنا کے قریب آئیں گے اور اس علاقے میں آئیں گے، کیونکہ یہاں پر موجود جو ٹورپیڈوز اور جو جدید قسم کی چھوٹی کشتیاں موجود ہیں ایرانی بحریہ کے پاس، اور ان کے پاس زارعین انقلاب کا جو نیول ونگ ہے وہ بڑے سے بڑا جہاز جو ہے اس کو ڈبونے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ تو اب اس سینیریو میں میں سمجھتا ہوں ایران کا یہ فیصلہ کیا جانا یقیناً ایران کو ایک اسٹریٹجیکلی ایج بھی دلوا رہا ہے امریکہ پر اور اسرائیل پر، خاص طور پہ چنڈی۔ منصور جعفر صاحب، اگر اس کی اس قدر اہمیت ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایران کے اس اقدام کے بعد امریکہ اور اسرائیل مجبور ہوں اس مطالبے پر کہ وہ حملے روکیں اور اس جنگ کی کشیدگی کم کرنی پڑے انہیں؟ دیکھیں جی، امریکہ اور اسرائیل مجبور ہو نہ ہوں، لیکن جو خطے کے ممالک جو بینیفیشری ہیں اس پورے، کیونکہ یہ آپ کے علم میں ہے یہ پورا ریجن جو ہے یہ آئل رچ ریجن ہے، اور ان کی جو مین انکم کا سورس ہے وہ یہی آئل ہے اور یہ گیس۔ تو قطر ہو، وہ سعودی عرب ہو، UAE ہو، تمام کا تمام تیل اور گیس انہی علاقوں سے گزر کر بین الاقوامی منڈیوں تک جاتا ہے۔ وہ ممالک جو ہیں امریکہ اور اسرائیل پر دباؤ ڈالیں گے، اور جب ان کی منڈیاں اور ان کے ہاں تیل کی قیمتیں پڑیں گی اور ان کے سٹاکس جو گریں گے، تو وہ بنیادی طور پہ ایک سورس آف پریشر ہوں گے، انڈائریکٹ سورس آف پریشر ہوں گے ایران کے ہاتھ میں امریکہ اور اسرائیل کو دباؤ ڈالنے کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس بار ماضی میں جس طریقے سے ایران پر الزام تھا کہ وہ بڑی دھمکیاں دیتا ہے GCC کنٹریز میں ملٹری بیسز کو نشانہ بنانے کی، اور بڑے آرکسٹریٹڈ قسم کے اٹیک کرتا ہے اور بڑے کوریوگرافک ڈیزائن قسم کے ایکشن کر کے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے، تو اس بار ایران نے وہ الزام بھی دھو دیا ہے
کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹلی یعنی اس وقت بھی کچھ دیر پہلے تک جو اطلاع تھی کہ دبئی جیسا جو ایمریٹس ہے اس کے متعدد علاقوں کے اندر جو ہمیں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، ابوظہبی کے اندر سنی گئی ہیں، سو مچ سو کہ ریاض کے اندر سنی گئی ہیں۔ اور اس وقت بھی خبر آ رہی ہے، منصور جعفر صاحب شکریہ آپ کا، ایران کے شہر تہران میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، یہ تازہ خبر ہے۔ اس سے پہلے جب اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے کارروائی کی گئی اور حملہ کیا گیا ایران پر، اس سے متعلق تفصیل آنے کے بعد اس بات کی تصدیق ہوئی تھی کہ وہ فضائی حملے اس میں تہران، اصفہان، شیراز، قم، کرمانشاہ، لورستان اور تبریز کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر سامنے آئی ہے، جیو نیوز آپ کو اس سے آگاہ کر رہا ہے کہ تہران میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اس سے پہلے ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کہہ چکے ہیں کہ ایران کشیدگی کم کرنا چاہتا ہے، امریکہ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا، اور امریکہ اگر یہ سمجھے کہ وہ اس پر عمل درآمد کر سکتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ ایران سے کس طرح رابطہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے عمان کے وزیر خارجہ کی جانب سے جاری کی گئی معلومات کو بھی ایک گواہی کے طور پر پیش کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ برطانوی وزیر اعظم کی جانب سے کیا بیان جاری کیا گیا ہے، انہوں نے اس سے متعلق جو موقف اپنایا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں۔ برطانیہ کا یہ کہنا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں شرکت کریں گے، اور برطانوی طیارے مشرق وسطیٰ میں آسمان میں ہیں۔ یہ ایک بڑا فیصلہ ہے برطانیہ کی جانب سے۔ اس سے پہلے برطانیہ کا موقف اس سے مختلف تھا کہ اسٹارمر نے کہا کہ برطانوی طیارے مربوط علاقائی دفاعی آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ تازہ ترین خبر ہے برطانیہ کے موقف کے حوالے سے کہ اسٹارمر نے کہا ہے کہ ضروری ہے کہ کشیدگی کو کم کر کے مذاکرات کی طرف لوٹا جائے۔ جرمنی، فرانس اور خطے کی دیگر رہنماؤں سے بھی بات چیت چل رہی ہے۔ ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملوں کے خلاف لندن میں موجود ایرانیوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا، اور وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کی سرکاری رہائش گاہ کے باہر مظاہرین کی بڑی تعداد موجود ہے۔ ان کا کیا مطالبہ ہے آپ کو بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے مرتضیٰ علی شاہ۔ پر امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ہونے والے حملوں کے فوراً بعد برطانوی پارلیمنٹ کے باہر بڑی تعداد میں جنگ کے مخالفین آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں شارٹ نوٹس پر۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ جو مظاہرے کے لیے جو ایران کی جو موجودہ حکومت ہے اس کی حمایت میں نعرے لگا رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ایران کے اوپر جو جارحیت کی گئی ہے اس کی یہ سارے لوگ مذمت کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ اور نے اسرائیل کے بیاف پر اور اسرائیل کے کہنے پر ایران کے اوپر یہ جنگ شروع کی ہے، جس کے نتائج انتہائی خوفناک ہیں۔ یہاں پر مظاہرے میں شامل لوگوں کا کہنا ہے کہ پورا جو مڈل ایسٹ کا جو ریجن ہے کئی دہائیوں کے بعد پہلی بار اس وقت وہاں پر ہر طرف جنگ چھڑ چکی ہے، جس کی نہ صرف جو ریجن میں بلکہ پوری دنیا پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ یہاں شارٹ نوٹس پر نہ صرف لندن میں یہ مظاہرے ہیں بلکہ پورے برطانیہ کے جتنے بڑے شہر ہیں ان میں مظاہرے ہیں۔ تقریباً 12 سٹیز میں یہاں پر مظاہرے شروع ہو چکے ہیں۔ یہاں جو برطانوی وزیر اعظم ہیں انہوں نے کوبرا میٹنگ بھی چیئر کیا، جس میں برطانیہ نے یہ کہا کہ وہ ڈائریکٹلی ایران کے اوپر ہونے والے حملوں میں ملوث تو نہیں تھے، لیکن ان کا پرائم منسٹر کیئر سٹارمر نے کہا کہ جو برطانیہ کے جہاز تھے وہ ڈیفینسو آپریشنز میں وہ انوالوڈ ہیں۔ انہوں نے جو برطانوی وزیر اعظم نے اسرائیل اور امریکہ کی حمایت کا اعلان کیا ہے، ان کی مذمت نہیں کی۔ دوسری طرف انہوں نے ایرانی حکومت پر یہ کہا ہے کہ وہ جو انڈسکریمنیٹ جو راکٹ فائر کر رہے ہیں اس کو روکا جائے۔ مرتضیٰ علی شاہ لندن سے آ رہے تھے۔